بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ مجاہدہ نفس اور فنائیت کیا ہے؟ مجاہدہ تو جہاد سے ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ کہ اس کی مخالفت کرنا، اس کی خواہشوں کو روکنا اور پاکیزگی اختیار کرنا۔ تو خواہشوں کا روکنا، پہلے تو کئی صوفیہ کرام جو ہیں خواہش اور ضرورت کے فرق کو نہیں سمجھتے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو خواہشات جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو روکنا ہے، لیکن کئی صوفی لوگ جو نفس کی ضرورتیں ہیں اس کو بھی روکتے ہیں۔ تو ضرورتوں کو روکنے کا حکم نہیں ہے، خواہشات جو ہیں ان کو روکنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ کئی کہتے ہیں نفس کو مارو، نفس کوئی نہیں مرتا۔ مارنا کیا ہے اس کا؟ کہ اس کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ جیسے دیکھیں، کھانا کھانا ہے تو نفس کی صحت کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اس کو نہیں روکنا۔ جس چیز کو جی چاہتا ہے کھاؤ۔ اللہ رسول نے جتنی چیزیں حلال فرمائی ہیں سب کھاؤ۔ کئی کہہ دیتے ہیں گوشت نہیں کھاؤ، کوئی کہہ دیتے ہیں دودھ نہیں پیو، کوئی کہتے ہیں جی انڈا نہیں کھاؤ۔ اس طرح کے جو کمنٹس کرتے ہیں کئی صوفی لوگ، تو وہ پھر اس کو ہندوازم کی طرف لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کام تو ہندو بھی کرتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا 12 سال، گندم کی روٹی نہیں کھائیں گے۔ اس طرح سلیکٹڈ چیزیں کر لینا کہ بس صرف پھل کھانا ہے، 12 سال رزق نہیں کھانا، روٹی نہیں کھانی، دانہ نہیں کھانا۔ تو یہ تو ہندوازم ہے۔ پھر صوفی لوگوں نے اس طرح اپنی کم علمی کی وجہ سے صوفی ازم کو ہندوازم بنا دیا۔ خواہش اس کو کہتے ہیں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے گوشت کھانا ہے، گوشت پکاؤ، یہ خواہش نہیں ہے۔ اور جسم کو صحت کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا کھاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ خواہش یہ ہے کہ مثلاً آپ نے مٹن کا بھی ایک ڈش بنائی ہے، بیف کی بھی بنا لی، مرغی کی بھی بنا لی، اور پھر بریانی بھی ہے ساتھ، کھیر بھی بنا لی ساتھ، اور دودھ پتی بھی ہے ساتھ۔ اس طرح کئی ساری ڈشیں بنانا جو ہے ایک ہی ٹائم میں، یہ ایک خواہش ہے۔ اور ایک قسم کا کھانا جو جی چاہے اچھے سے اچھا کھانا جس سے آپ کی صحت صحیح رہے، آپ میں طاقت بحال رہے، وہ ضرورت ہے۔ تو صوفیہ کرام میں، صوفی ازم میں ضرورتوں کو نہیں روکا جاتا، خواہشات کو روکنا ہے۔ اسی طرح پہننے میں بھی کہ 2-4 سوٹ یا 5-6 سوٹ پہننا آپ کی ضرورت ہے کہ آپ جس کام میں جاتے ہیں ایک دن میں ہی وہ میلے ہو جاتے ہیں اگر کپڑے، تو پھر گندے مندے تو نہیں رہنا۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو دوسرے دن دوسرا جوڑا پہن لو، یہ اتار دو۔ اس طرح پھر دفتر جانا ہے تو دفتر کے لیے ایک جوڑا ہوگا، ایک کسی دن انسپیکشن ہے تو پھر ایک اور نیا جوڑا ہوگا۔ یہ اس طرح یہ ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کو نہیں روکنا، خواہشات کو روکنا ہے کہ 5-10 سوٹ جو ہیں ان سے آپ کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، تو یہ ہے ضرورت۔ اور 100-50 جوڑے سلوا لینا اور 1-2 دن پہنے اس کو پھینک دیا اور نئے سے نیا ایسا شروع کر دیا، تو یہ جو ہے یہ خواہشیں ہیں، ان کو روکنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا اتنا پہنو کہ وہ پھٹ جائے، پھر اس کو پیبند لگا کر پہنو
تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کی۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جو ضرورت ہے اس کو پورا کرو، ضرورت ترک نہیں کرو، اور جو خواہشات ہیں ان کو روکو۔ اسی طرح کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، اور مکان میں بھی، ہر چیز میں جو نفس کی ضرورتیں ہیں ان کو نہیں منع کرنا، ان کو نہیں روکنا، نفس کو اس کی جو ناجائز خواہشیں ہیں ان سے بند کرنا ہے۔ تو پھر یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی حالت میں آ جائے گا، پھر اپنی ضرورتوں پہ مطمئن رہے گا، خواہشیں نہیں کرے گا۔ جب خواہشیں نہیں کرے گا تو پھر اب یہ مطمئن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک بھی یہی ہے کہ نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، اس کا حق دینا کہ جس سے اس کی صحت صحیح رہے، گرمی سردی سے بچے، مکان، کپڑا، ہر چیز، سواری وغیرہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کو نہیں روکنا، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور بزرگوں کے متعلق جو یہ ہے کہ ان کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ کھانا عبادت کے لیے کھاتے ہیں، خواہش سے نہیں کھاتے، 10-20 ڈشیں نہیں بناتے ایک ٹائم میں، تو اس لیے کھاتے ہیں کہ نفس میں اتنی قوت رہے کہ جس سے وہ عبادت کر سکیں، محفل سماعت سن سکیں، اس کے آداب جو ہے وہ بجا لائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب لوگوں کو وجد اور کیفیت پیدا ہو تو پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، بزرگوں کی سنت ہے۔ تو اب وہ اتنا کمزور ہو کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس نے اس کی ضرورت کو روکا ہے، خواہش کو روکنا ہے، ضرورتوں کو نہیں روکنا۔ اس لیے بزرگوں کا کھانا کھانا جو ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ عبادت کے لیے ہی کھاتے ہیں کہ نفس میں اتنی طاقت رہے جس سے وہ عبادت کر سکیں۔ اگر اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر نماز بھی کیسے پڑھے گا، بیٹھے پڑھے گا، لیٹ کے پڑھے گا، تو وہ صحیح ادائیگی تو نہیں ہوگی نا۔ وہ تو مجبوری ہے کہ بھئی بیمار ہے، نہیں اٹھ سکتا، چلو پھر لیٹ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، اس طرح پڑھے۔ لیکن اگر وہ ابھی جوان ہے، صحت مند ہے، تو کھانا کھانے سے اتنا کمزور نہ کرے نفس کو کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی رہ جائے۔ تو اس طرح یہ جو مجاہدہ ہے یہ بھائی اس کی خواہشوں کو روکنا ہے، جبکہ ہندوازم میں وہ اس کی خواہشیں نہیں، وہ ضرورتیں بھی روکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کم علم صوفی جو ہیں وہ پھر جب اس کی ضرورتیں بھی روکتے ہیں تو دوسرے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر تو یہ صوفی ازم جو ہے یہ ہندوازم ہے، کیونکہ ہندو جو ہیں ان کے جو جوگی وغیرہ ہیں تو وہ دیکھیں کپڑا بھی نہیں صحیح طرح کا پہنتے، گرمیوں میں بھی آگ کے اوپر بیٹھتے ہیں، سردیوں میں کپڑے نہیں پہنتے، اس طرح وہ اس کو برباد کرتے ہیں، نفس کی خواہشیں نہیں، ضرورتیں بھی روکتے ہیں، شادی نہیں کرتے، گندے مندے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں کہ نفس کو مار رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ گندگی، یہ سارا کچھ، جس طرح ایک پیر صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ جی جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو نبی پاک خود ان کے عاشق ہیں، ان کے جوئیں پڑ جاتی ہیں، ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی بھائی یہ نفس کے ساتھ جہاد نہیں، یہ تو نفس پرستی ہو جائے گی کہ گندے رہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق صاف ستھرے بھی نہیں رہنا، تو یہ تو دین کے ہی خلاف ہے، یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے پھر۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی کام علمی کی وجہ سے صوفی ازم کو ہندوازم بنا دیا۔ تو اس میں بھائی نفس کی خواہشیں نہیں، صاف ستھرے رہو، خواہشیں روکنی ہیں، ضرورتیں نہیں روکنی، ضرورتیں پوری کرنی ہے اس کی، جس سے یہ صحت مند رہے، خوبصورت لگے گا، کپڑے اچھے پہنے، صاف ستھرے پہنے، صاف ستھرے ماحول میں رہے، تو جبھی نماز روزہ سب کچھ کرے گا۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں مجاہدہ نفس۔ پھر جب اس طرح صاف ستھرا رہے گا، نفس کی خواہشات کو روکے گا، تو پھر روح جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گی، اور اس سب کچھ کے لیے کامل مرشد کی از حد ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ مجاہدہ نفس نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح کی جہالت کی باتیں کریں گے لوگ، مرشد کامل ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ بھئی کس کس خواہش کو روکنا ہے
اور اس کی ضرورت کیا ہے، وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر روح جو ہے ترقی کرے گی، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت میں پہنچ جائے گی، اس میں اللہ کی صفات آ جائیں گی، پھر ان کا اظہار بھی ہوگا۔ جب اس طرح ہو جائے گا تو پھر یہ فنائیت جو ہے، آپ کتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو صوفیہ کرام بھی کہلاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے ذات میں۔ حلولیہ فرقہ جو تھا، جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ کے وقت میں تھا، داتا صاحب کے وقت میں بھی تھا، اس وقت بھی 12 فرقے تھے، ان میں ایک حلولیہ فرقہ تھا مسلمانوں میں، وہ کہتے تھے کہ حل ہو جاتا ہے، تو جس کو داتا صاحب نے بھی اور غوث ثقلین قدس اللہ سر العزیز نے بھی اس کو کفر فرمایا ہے کہ ذات میں حل نہیں ہوتا بندہ۔ فنائیت اس کو کہتے ہیں کہ نفس امارہ کی جو صفات ہیں ان کو ترک کرتے جانا ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اپناتے جانا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بدل لو اپنی صفات جو ہیں وہ میری صفتوں کے ساتھ، یعنی نفسانی بشری جو ناجائز اس میں صفات ہیں ان کو اللہ کی صفات کے ساتھ بدلتے جانا ہے۔ تو پھر جس طرح طریقت رسول میں یہ 3 فنائیت ہیں کہ فنا فی شیخ، جب فنا فی شیخ ہوگا کیسے ہوگا کہ جو شیخ کی صفات ہیں وہ اس میں آ جائیں اور اپنی نفس امارہ کی صفات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو پھر تمام صفات جب پیر کی آ جائیں گی تو پھر اس کو ہم کہیں گے فنا فی شیخ۔ اب بندہ وہی ہے، اس کی صفات جو تھی نفس امارہ کی وہ فنا ہو گئی ہیں، پیر کی صفات آ گئی ہیں، اب صفتوں کی فنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب بندہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ پیر بن گیا، تو بندہ کدھر چلا گیا۔ اسی طرح جب فنا فی شیخ ہو جائے گا تو اس کے آگے پھر فنا فی رسول کی منزل شروع ہوگی، اب اس شخص میں نبی کی صفات آنا شروع ہوں گی، اب ان صفات کو اپنانا ہے، تو وہ اپنی جو پہلی صفات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے کافی وقت چاہیے، اور مقدر اور اللہ کی رحمت بھی اس میں شامل حال ہے۔ تو پھر جب نبی کی صفات آ جائیں گی تو پھر وہ شخص فنا فی رسول ہو جائے گا، بندہ وہی ہے، بندہ بھی اسی طرح موجود ہے، اور یہ ہستیاں بھی اسی طرح موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ نبی ہو گیا ہے اب وہ بندہ نہیں رہا، یا نبی نہیں رہا اب وہ بندہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے، دونوں ہستیوں کا ایک ہستی بن گئی ہے، اس میں حلول کر گیا ہے، بالکل غلط ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے۔ صوفی ازم میں بالکل ایسا نہیں ہے، اس میں صفات کی فنائیت ہے، نہ کہ اس بندے کی ذات فنا ہو جائے گی اور اس میں حل ہو جائے گی جس میں فنا ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، جاہل صوفی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں تو اس میں اللہ کی صفات آ جائیں گی، جس طرح نبیوں میں آ گئیں اللہ کی صفات، اب وہ اللہ نہیں ہو گئے تھے، ان میں اللہ کی صفات آ گئی تھی۔ جیسے مولا روم صاحب نے اس کی ایک مثال لکھی ہے مثنوی شریف میں کہ جس طرح ہم لوہے کو آگ میں رکھ دیں اور ہوا دیتے رہیں تو کچھ دیر بعد وہ لوہا جو ہے وہ بالکل آگ کی صورت اختیار کر جائے گا، آگ کی طرح سرخ ہو جائے گا، تو پھر اب جو صفات آگ میں ہیں جیسے یہ جلا دیتی ہے، تو اب وہ لوہا جو سرخ ہو گیا ہے آگ کے اندر رہنے سے، اب اس کے ساتھ بھی کوئی چیز لگائیں وہ بھی جلا دے گا۔ اب اگر لوہا کہے کہ بھائی میں آگ ہوں مجھ سے بچ کے رہو میں جلا دوں گا، اب لوہا ٹھیک کہہ رہا ہے، اب لوہا سچ تو کہہ رہا ہے، اب اس کے ساتھ نہیں تو اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں جب سرخ ہو جائے آگ کی طرح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے، لوہے کی ہستی نہیں ختم ہوئی، اس کی صفات ختم ہوئی ہیں، اب اس میں آگ کی صفات آ گئی ہیں، جس طرح شاہ منصور قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا ان الحق،
اب ان میں حق کی صفات آ گئی تھی اس حدیث کے مطابق، قدسی حدیث کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو بندہ میرے قریب جب ہو جاتا ہے نفلی عبادت سے، اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں۔ اب اللہ کلام کر رہے ہیں نزدیکی کی وجہ سے، فنائیت کی وجہ سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ منصور اللہ ہو گیا یا اللہ منصور ہو گیا، اب اللہ باقی نہیں رہا، اللہ محدود ہو گیا۔ یہ دیکھیں بیوقوفوں کی باتیں ہیں جو طریقت کو نہیں سمجھتے، جن کے کوئی پیر و مرشد نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو کامل مرشد نہیں ہوتے، تو اس طرح کی وہ پھر جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اس لوہے کو بھی دیکھیں، آگ سے ہٹا دیں تو تھوڑی دیر کے بعد لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر وہ آگ نہیں نظر آئے گا، اس میں صفات ختم ہو جائیں گی آگ والی۔ تو اسی طرح اگر کسی کامل ولی کا بھی کوئی لغزش ہو جائے، اللہ علیحدہ کر دیں اس کو، اس کی ولایت سلب ہو جائے، تو پھر بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، تو رہے گا اس کا تعلق اسی طرح رہے گا۔ تو پھر بھی اب بندہ بندہ ہے بھائی، اللہ اللہ ہے، یہ نہیں کہ بھئی اب وہ اللہ ہو گیا ہے۔ جو بزرگوں نے کہا کہ تیرے وچوں رب دسدا، بلے شاہ صاحب کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ رب بیٹھا ہے سامنے، وچوں بیچ میں نظر آ رہا ہے۔ کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہ اس میں اللہ کی صفات آ گئی ہیں، اللہ کی صفات آ گئی ہیں اس میں۔ تو یہ جو بزرگوں نے کہا ہے اس طرح کے کلام، تو بھائی اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مقام پر جب کسی کی روح پہنچے گی تو پھر اس کو سمجھے گی۔ اسی طرح اللہ کی صفات آنے سے وہ فنا فی اللہ ہو گیا کہ اب اس میں یہ جو حسد، بغض، غیبت، چغلی، لالچ، یہ سب صفات ختم ہو گئی ہیں۔ جو بشری صفات تھی، نفس امارہ کی صفات تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو درگزر، بخشش، خدمت، پالنا، یہ سب صفات جو اللہ کی ہیں، معاف کر دینا، یہ اللہ کی صفات اس میں آ گئی ہیں، تو اس کو کہیں گے فنا فی اللہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں یا اس کے علاوہ اللہ اور کسی جگہ بھی نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ ایسے جاہل لوگ بیچارے جو نہیں جانتے طریقت تصوف کو، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی یہ بڑے بڑے اولیاء کرام اب دیکھیں، کوئی کہہ دیتے ہیں جی اب مزار میں اللہ ہی ہے، پیر تو حل ہو گیا تھا اللہ میں، فنا ہو گیا تھا اللہ میں، اب پیر نہیں رہا۔ تو اب دیکھیں جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں کہ روضہ رسول پر، پھر کہا کریں بھئی اللہ کے روضے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور جاتے ہیں داتا دربار تو کہتے ہیں داتا صاحب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جس بزرگوں کا بھی دربار ہے ان کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی نے کسی کتاب میں کسی بزرگ کا قول بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے مزار پہ جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اس طرح کے جاہل لوگ جو ہیں یہ طریقت کو، تصوف کو، صوفی ازم کو بدنام کرتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو ہندو ازم کہلوانے لگ جاتے ہیں۔ لوگ پھر جو عقل مند ہیں وہ تو یہی کہیں گے، لیکن سمجھانے والا ہی جو صحیح نہ ہو تو سمجھنے والے کا کوئی قصور نہیں، کہ ان کو سمجھانا ہی نہیں آتا۔ جس طرح ایک بزرگوں نے یہ وحدت الوجود کا سمجھایا کہ سب اسی کی صورتیں ہیں، وہی صورتیں اختیار کرتا ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کا بھی ایک جاہل مرید تھا، وہ سمجھنے لگا کہ یہ سب چیز جو ہے یہ خود ہی تو ہے۔ ایک دن جا رہا تھا راستے میں تو آگے سے ہاتھی آ رہا تھا، ہاتھی جو تھا وہ مست ہوا تھا، مارتا تھا، تو اوپر جو بیٹھا تھا نا ہاتھی بان مہاوت، اس نے آواز دی کہ بھائی پرے ہو جا، دور ہو جا، ہاتھی مارتا ہے، دور ہو جا۔ تو اس نے سمجھا کہ خود ہی تو آ رہا ہے، وہ مجھے کیا کہے گا، میں کیوں دور ہو جاؤں۔ اس نے راستہ نہیں چھوڑا، ہاتھی قریب آیا تو اس نے سونڈ میں لپیٹا اور لپیٹ کے دور اٹھا کے مارا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ تو وہ پیر صاحب کے پاس آیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا وہ آپ ہی ہے سب کچھ، تو اس نے تو میری پسلیاں توڑ دیں، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، میں تو اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ ہی آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاتھی کو تو سمجھ لیا کہ وہ آپ ہی آ رہا ہے، وہ اوپر جو شور کر رہا تھا کہ دور ہو جا، دور ہو جا نہیں تو ماروں گا،
پھر اس کو بھی وہی سمجھنا تھا نا۔ اب دیکھیں بھائی، یہ طریقت کا راستہ بہت باریک اور سمجھداری کا، عقل سلیم اس کو سمجھ سکتی ہے، جاہلوں کے بس کا روگ نہیں۔ وہ پھر الٹا پلٹا سمجھتے ہیں، یا پھر سمجھانے والا اس کی عقل کے مطابق سمجھائے کہ بھائی جو تو سمجھ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس کو طریقے سے سمجھائے کہ جس طرح لوہا جو ہے آگ سے پرے ہو جائے، یا آگ کے بیچ میں، اب اس میں ساری صفات بھی آگ والی ہیں، پھر بھی اس کو آگ نہیں کہہ سکتے، آگ کی صفات آ گئی ہیں، لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات آنے سے بندہ بندہ ہے، اللہ کی صفات اس میں آ گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ خرچ ہو گیا سب، وہ اللہ کی ذات میں حل ہو کر اللہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ صفات کی فنا ہوتی ہے میرا بھائی۔ اب میرا خیال ہے مجاہدہ نفس بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس کی خواہشات کو روکنا ہے، ضرورتوں کو نہیں روکنا۔ اور فنائیت جو ہے یہ صفات کی فنائیت ہے کہ بندے کی بشری صفتیں جو ہیں، جو غلیظ صفات ہیں، ان کو دور کرنا ہے اور اللہ کی پاکیزہ صفات اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح فنا فی شیخ ہوتا ہے کہ شیخ کی صفات آ جائیں، اس طرح فنا فی رسول ہوتا ہے کہ رسول کی صفات آ جائیں، اسی طرح اللہ کی فنائیت ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات آ جائیں، جسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ عالم لاہوت، اس میں اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے پھر اس بندے سے، جس طرح نبیوں سے ہوتا رہا ہے کہ غالب آ کر بھی انہوں نے انتقام نہیں لیا، جس طرح سرکار نے مکے والوں کو سب کو بخش دیا، کسی سے بدلہ انتقام نہیں لیا۔ تو اس طرح میرا خیال ہے اب میرے بھائی صاحب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی سمجھیں تو میرا بھائی اصلاح کر دیں اپنے غریب بھائی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔